السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محتشم سامعین، آج آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں سے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ میں اسے خوش ہو کر درخت دوں گا، نہ ہی اس کے ساتھ بیع کر کے اس سے قیمت لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا۔ وہ درخت ایسا ہوگا کہ جس کے سائے کی لمبائی اتنی ہوگی کہ ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم پیشکش تھی کہ جس کو سن کے مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام علیہم رضوان دھنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال کی لالچ اور طمع اڑے آ گئی، اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی رسول حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، ہاں، تمہیں بھی وہ درخت ملے گا۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کی طرف چلے، اس کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا، میرے درخت کھجوروں کے جو باغات ہیں تم جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو دحداء کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک محل تعمیر کیا گیا، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں، باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو خریدنے اور کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، سارے محل، وہ کنویں، اس کی خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے اب
حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مجلس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے گواہی دی کہ معاملہ طے پا گیا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت تو پکا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابو دہدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے حیرت ہو گئے، حیرت میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی جود و سخاوت بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں، کثرت کی وجہ سے، ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، جن کے پتے درختوں کی اتنے درخت، وہ باغات جو رب ذوالجلال نے تجھے عطا کیے ہیں وہ باغات اتنے ہیں کہ جن کے درختوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کر سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بات کی اس قدر دہرائی کر رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش وہ ابو دہدہ میں ہوتا۔ معزز و محتشم ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔